جب کبھی ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا ہم سے بات کرے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم رہنمائی کے لیے خدا کی آواز کی تلاش کرتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ہماری بات سننا اور ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا لوگوں سے مسلسل باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ خدا کے پیغامات سننے سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کبھی کبھار ہی اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عام طور پر جب وہ کسی بحران سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کسی بڑے فیصلے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر خدا کی طرف سے سننے کی اشد ضرورت کے ساتھ لوگ الجھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ واضح طور پر نہیں سنتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ خدا کی آواز کو کیسے سنیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے پیغامات کو صاف طور پر سنے، اور ایسا ممکن ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آپ کو ان تمام فارمولوں اور طریقوں کو بھول جانا ہوگا جو آپ خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپناتے ہو، اور آپ کو خدا کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ جب آپ کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق بن جائے گا، تب ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ خدا سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آپ خدا کی آواز کو صاف صاف سن سکیں گے، اور جب آپ خدا کی آواز کو سننے کے عادی ہو جائیں گے، تب خدا کی آواز ہی آپ کو ویسا انسان بنا دے گی جیسا خدا چاہتا ہے کہ آپ بنو۔ آپ خدا کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نمبر 1، خدا کو اپنا دوست بنائیں۔ اس بات کا یقین کریں کہ خدا نے آپ کو اپنے ساتھ گہری دوستی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم خدا کا دوست تھا۔ خدا اور ابراہیم کا تعلق اچھے دوست جیسا تھا، اور اچھے دوست کے کہنے پر ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور اس سفر پر چل پڑا جس کے بارے میں خدا نے اسے کہا۔ اسی طرح جب خدا سدوم اور عمورہ کو غرق کرنے لگا تو خدا نے اپنے دوست ابراہیم کو اس کے بارے میں بتایا۔ پھر ابراہیم نے اپنے بھتیجے لوط کے لیے عرض کی، اور خدا نے اپنے دوست ابراہیم کی بات کو مانا اور لوط کو بچا لیا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا سے آزادی سے، بغیر کسی خوف کے اس سے بات چیت کریں۔ خدا سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے بہترین دوست سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے مقاصد پر غور کریں۔ ایمانداری سے اس بات پر غور کریں کہ آپ خدا کی آواز کو کیوں سننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ واقعی میں خدا کی آواز اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ اس کی آواز کو سن کر عمل کرنے والے بنیں؟ کیا آپ واقعی اس کی ہدایت کو عملی جامہ پہنانے اور خدا کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، یا یہ خود غرضی کی وجہ سے ہے؟
کیا اس کے پیچھے آپ کا اپنا ذاتی مفاد تو نہیں؟ آپ خدا سے سچے دل سے دعا مانگیں کہ خدا آپ کو سننے والے کان عطا کرے۔ نمبر 3، خدا کی آواز سننا آپ کا بنیادی مقصد ہے۔ خدا کی آواز سننا آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ قریبی تعلقات بنائیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ قریبی تعلق قائم کر لیں گے تب آپ خدا کی آواز کو صاف صاف سن سکیں گے۔ نمبر 4، آپ خدا کے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ خدا کے لیے بہت اہم ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم موسیٰ نبی کے دور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان خدا سے بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خدا پاک ترین ہے۔ اعتماد کریں کہ عظیم پاک خدا آپ سے بات کرنے کے لیے اتنا ہی راضی ہے جتنا وہ بائبل میں اپنے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی اتنی ہی قدر کرتا ہے جتنی کہ ان لوگوں کی جن سے خدا نے بات کی۔ پس آپ کو خدا کے پیغامات کو وصول کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے خدا کے ساتھ وفادار اور پاک ہونا پڑے گا۔ نمبر 5، خدا کے ساتھ قابل احترام رشتہ قائم کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں خدا سے کتنا سننا چاہتے ہیں یا آپ خدا کو آج سے بات کرنے پر قائل کرنے کی کتنی سخت کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ صرف تب ہی خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں جب خدا چاہے گا کہ وہ آپ سے بات کرے۔ خدا کے ساتھ ایک قابل احترام رشتہ قائم کرنے پر توجہ دیں اور خدا کی طرف سے آنے والے پیغامات کا انتظار کریں۔ اگر آپ خدا سے مسلسل دعا کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کی دعا کو سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خدا کی آواز کو سن سکیں۔ جب ایسا ہو تب آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں اور بائبل مقدس کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے، اے خدا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا زندہ کلام آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، خدا انسان سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے۔ خدا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بہت سے مختلف طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ جو خاص اوقات اور خاص حالات میں بہترین ہے۔ آپ کبھی کبھی ڈرامائی انداز میں خدا کا پیغام سن سکتے ہیں، جیسے فرشتوں، نظاروں یا معجزاتی واقعات کے ذریعے، لیکن اکثر و بیشتر آپ خدا کو اپنے خیالات کے ذریعے بات کرتے ہوئے سنو گے، اور خدا
بائبل پڑھنا، خاموشی سے دعا کرنا، حالات سے سبق سیکھنا یا دوسرے مسیحیوں سے مشورہ لینے جیسے معمول کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب آپ ان طریقوں کے بارے میں سوچو گے تب خدا کے پیغامات آپ تک پہنچیں گے۔ خدا جب ضروری ہو تو آپ کی توجہ دلانے کے لیے ڈرامائی ذرائع استعمال کرے گا، لیکن ضروری ہے کہ آپ خدا سے اتنے قریب سے جڑے رہیں کہ جب بھی وہ آپ سے بات کرے آپ اس پر توجہ دیں۔ خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دے۔ ناتن نبی نے داؤد نبی کو خدا کا پیغام دیا جب داؤد نبی نے ہتی اوریہ کو مروا دیا تھا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ اسی طرح ہمارا ضمیر بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ ہمارے ضمیر کی آواز بالکل معمولی سی اور چھوٹی سی ہوتی ہے، پر یہی آواز ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنے دماغ کی تجدید کریں۔ چونکہ خدا اکثر آپ کے ذہن میں آپ سے بات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ میں بھی اس کے بیٹے یسوع کی طرح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو اور آپ ترقی کریں۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب آپ روح القدس کو روزانہ اپنے دماغ کی تجدید کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اسے جھوٹے عقائد اور رویوں، غیر صحت مندانہ احساسات اور گمراہ کن منصوبوں جیسی گندگی اور بے ترتیبی سے پاک کر دے گا۔ تب روح القدس ان سب کو حقیقی سوچوں سے بدل دے گا جو خدا کے مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 8، زندہ کلام۔ خدا کا کلام ایک زندہ تخلیقی قوت ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کے الفاظ کو دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہی تخلیقی قوت کام کرتی ہے۔ آپ جب اس طرح سے دعا کریں گے تو خدا کے کلام کے الفاظ آپ کا رابطہ خدا سے جوڑ دیں گے۔ آپ خدا کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ خدا کا کلام آپ کو ایک ایسے انسان میں تبدیل کر دے گا جو خدا کی آواز کو سن سکے۔ نمبر 9، خدا کی آواز کو دوسروں سے بالا تر تسلیم کریں۔ تجربہ کے ذریعے آپ خدا کی آواز کو پہچاننے کے لیے اور اعتماد سے اس کی بات کا جواب دینا سیکھ سکتے ہیں۔ جب خیالات بار بار آتے ہیں تو ان کے بارے میں دعا کریں اور معلوم کریں کہ آیا وہ خدا کی طرف سے آ رہے ہیں یا ہماری سوچ کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا آپ کو کبھی بھی ایسا پیغام نہیں بھیجے گا جو بائبل کے اصولوں کے منافی ہو۔ نیز خدا کی آواز اپنے اندر اتھارٹی رکھتی ہے۔ خدا کی آواز امن، اعتماد، خوشی، جواز اور خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا آپ سے بات کرتا ہے تو آپ بائبل کا مطالعہ کریں
اور اس پر غور کرنے کے ساتھ ہی اس آواز کی تصدیق کریں کہ آیا یہ آواز خدا کی ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ نمبر 10، خدا کے پیغامات سننے کے لیے باقاعدگی سے وقت طے کریں۔ خدا سے بات کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ وہ صبح کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، شام کا بھی اور رات کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ خدا سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالیں گے تب خدا بھی آپ سے بات کرنا چاہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، مانگو گے تو ملے گا، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ جب ہم خدا کی آواز کو تلاش کریں گے تو ہم اسے پا لیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔